ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम 9वीं जमात का साइंस का सबक नंबर 12 आवाज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले तो मैं अपना जो है तारुफ करा देता हूँ। तो मेरा नाम इरशाद अहमद, मुदर्रिस सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल दौलतपुर संडूर ताल्लुक है, बल्लारी ज़िला। तो ये आवाज़ जो है, आवाज़ का सबक जो है यहाँ पर सफ़ा 176 से 152 तक। तो सबसे पहले आवाज़ के जो है यहाँ पर क्या है, आवाज़ किस तरीके से पैदा होती है। तो यहाँ पर हमको जो है रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है बहुत सारा आवाज़ से जो है हम सुनते हैं, बहुत अक़साम के जो है आवाज़ हम सुनते हैं। तो यहाँ पर आवाज़ किस तरीके से पैदा होती है और ये आवाज़ हम तक किस तरीके से पहुँचती है, और अलग अलग किस्म की जो है आवाज़ें होती हैं जो हम पहचानते हैं कि ये आवाज़ किस किस्म की आवाज़ है। तो जैसे मिसाल के तौर पर हॉर्न की आवाज़, ट्रेन की आवाज़, और जो है गाड़ियों की आवाज़, तो लोगों की आवाज़, परिंदों की आवाज़, दरिंदों की आवाज़। तो ये जो है हम किस तरीके से जो है इसमें फर्क कर सकते हैं कि ये आवाज़ किसकी आवाज़ है। तो ये सब जो है सवालात हमारे जहन में पैदा होते हैं। तो चलिए हम इसी का जो है और इन सवालात के जवाब जो है हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसमें जो है यहाँ पर और आवाज़ की जो है किस किस्म की खुसूसियात होती हैं। ये आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा भी होती है और बहुत कम भी होती है। क्या हम हर तरह की आवाज़ सुन सकते हैं, या हम कुछ आवाज़ें सुन सकते हैं या कुछ आवाज़ें नहीं सुन सकते, और यहाँ पर जो है कौन से जानवर कौन सी आवाज़ दूसरी अक़साम क्या आवाज़ें सुन सकते हैं। तो ये जो है बहुत दिलचस्प उन्वान है। तो चलें हम इसके बारे में जो है ज़्यादा मालूमात हासिल करेंगे। तो यहाँ पर हम इस सबक में पहले इस सेशन के अंदर जो है पढ़ेंगे कि आवाज़ किस तरीके से पैदा होती है, आवाज़ और वसीले के बारे में, और आवाज़ की इर्तिशा और आवाज़ की लहरें, आवाज़ के लहरों के अक़साम और आवाज़ की लहरों की खुसूसियात के बारे में जो हम यहाँ पर इस तदरीसी सेशन में मुताला करेंगे। तो आवाज़ जो है मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें होती हैं। तो कुछ आवाज़ें जो है हमें अच्छे का जो है एहसास दिलाती हैं, जैसे खुशी, मसरत और गमी वगैरह का जो है हमें एहसास दिलाती हैं। तो ये आवाज़ें होती हैं। तो ये आवाज़ें मौसीकी की आवाज़ें हो सकती हैं और शोर की आवाज़ें होती हैं, तो जो हमें सुनने में जो है पसंद नहीं आती, मगर ये शोर की आवाज़ भी जो है हम मुफीद होती है। जैसे कहीं पर एक्सीडेंट हो, या एम्बुलेंस की आवाज़ के लिए, ख़तरे के घंटी के लिए, या सहरन की आवाज़ के लिए, तो ये जो है ये आवाज़ें भी जो है हमें मुफीद होती हैं। तो यहाँ पर मौसीकी और शोर में फ़र्क क्या है, तो इस तरीके के सवालात से जो है हम इनका जवाब इस सेशन में हासिल करेंगे। तो सबसे पहले आवाज़ क्या है। आवाज़ एक तवानाई की शक्ल है। तो ये तवानाई जो है हमारे कानों में सुनने का एहसास को पैदा करती है। तो तवानाई की, तो जैसा कि आपने पिछली जमातों में पढ़ा होगा, तो तवानाई की बहुत सी अक़साम है, जैसे मैकेनिक की तवानाई, हरारती तवानाई, रोशनी की तवानाई, और इसी तरीके से हवा की तवानाई वगैरह होती है। तो इसी तरीके से आवाज़ भी जो है एक तवानाई है। तो इसको जो है यहाँ पर जो हमारे कानों में सुनने का एहसास को पैदा करती है। तो तवानाई की बका मतलब जो है यहाँ पर एक थर्मोडायनेमिक्स का कानून है, जो कहता है कि हम तवानाई को ना बना सकते हैं और ना ही उसको बिगाड़ सकते हैं, मगर तवानाई को हम एक तवानाई से दूसरी तवानाई में हम तब्दील कर सकते हैं।
तो आवाज कैसे पैदा होती है, हाउ साउंड प्रोड्यूस। जैसा कि आपने देखा कि अगर से आप किसी पांड या जो है तालाब में पत्थर डालें तो वो पत्थर जहां पर गिरता है तो वहां से जो है पर हमें लहरें बनती हुई नजर आती हैं। जैसा एक दायरा बनता है तो उसके बाद और एक छोटा, उससे जरा बड़ा दायरा, उसके बाद और एक बड़ा दायरा, तो ये दायरे का खुतर जो है बढ़ता 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 पूरे तालाब में या पानी में फैलता जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं तो ये पानी जहां पर एक पत्थर गिरता है तो वहां से तवानाई पैदा होती है, और तवानाई गिरने के बाद वहां से तवानाई जो है वह तब्दील होकर लहरों की शक्ल इख्तियार करती है। तो इसमें जो है दायरों का खुतर जो है डायमीटर जो है इनका बढ़ता चला जाता है। या जो है हम अगर से किसी ब्लेड रखें या एक ब्लेड रखकर जो है इसको जो है टेबल पर रखकर इसको खींच के छोड़े तो ये जो है ब्लेड नीचे ऊपर हरकत करता है, तो इसको यहाँ पर इर्तिशा कहते हैं। किसी भी चीज का जो है इर्तिशा या हरकत करने से, आगे पीछे या ऊपर नीचे हरकत करने से आवाज पैदा होती है। तो यहाँ पर एक दो शाखा लें, दो शाखा या ट्यूनिंग फोक लेकर जो है इसको मारने पर जो है रबर पैड के पर मारने पर जो यहाँ पर ये दो शाखा में हरकत पैदा होती है। तो ये जो है यहाँ पर एक ड्रम है, तो ये ड्रम में जो है अगर से हम इसको मारें तो इसको जो है पर इसमें से भी जो है यहाँ पर वाइब्रेशन या हरकत पैदा होती है, इर्तिशा पैदा होता है, जिसकी वजह से जो है हमें आवाज पैदा होती हुई नजर आती है और सुनाई देती है। तो यहाँ पर एक सवाल होता है, क्या हम बिना किसी तवानाई के इस्तेमाल किए हुए या अशिया के इर्तिशा किए बगैर भी आवाज को जो है पैदा हो सकती है क्या? तो यहाँ पर बिना किसी इर्तिशा के जो है आवाज कभी पैदा नहीं होती। तो इंसान की आवाज भी जो है वोकल कॉर्ड या सूती रग जो हमारे गले के अंदर मौजूद होता है उसकी इर्तिशा की वजह से पैदा होती है। हवा की आवाज, पत्तों की आवाज जो है हवा की वजह से पैदा होती है। तो यहाँ पर हम एक सरगर्मी करते हैं, तो एक टेनिबल टेनिस का बॉल लेकर जो है यहाँ पर एक स्टैंड से लगाएं और यहाँ पर इसको जो है एक रेस्ट पोजीशन में या आराम से इसको सुकूनी हालत में छोड़ें। तो एक ट्यूनिंग फोक लेकर जो है या दो शाखा लेकर जो है रबर पैड पर मारने के बाद तो ये जो है दो शाखा जो है ये बॉल के सामने जो है गेंद के सामने अगर से हम लाएं तो हम इसको जो है इससे जो है हमने टच नहीं करना, मगर सिर्फ उसके सामने लाने के बाद भी जो है ये गेंद जो है जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं एक तरफ जो है यहाँ पर हरकत करती हुई चली जाती है। तो इससे क्या मालूम होता है कि आवाज जो है एक तवानाई है जो अशिया को हरकत दे सकती है और ये आवाज जो है तवानाई है। तो इसी तरीके से यहाँ पर दूसरी सरगर्मी, अगर से हम एक दो शाखा लेकर जो है पानी में जो है ग्लास, पानी का ग्लास लेकर जो है एक ग्लास में जो है दो शाखा लेकर जो है इसको रबर पैड पर मारकर इसके पानी के सामने अगर से लाएं तो जैसा कि आप पिछले तस्वीर में देखा, जैसे पत्थर जो है पानी में डालने पर जो है लहरें पैदा होती हैं, तो इसी तरीके से ये ग्लास के पानी के अंदर भी लहरें पैदा होती हैं। मगर हम जो है ये पानी से जो है इसको छूते नहीं, तो फिर भी जो है ऊपर ही से जो है लहरें पैदा होती है, जैसा कि आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। आवाज की इर्तिशा, प्रोपगेशन ऑफ साउंड, आवाज की इर्तिशा जो है इर्तिशा की वजह से पैदा होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि आवाज किसी चीज के इर्तिशा की वजह से पैदा होती है, वो माध्य या शय में जो है तरसील ट्रांसमिट करती है। तो इसको जो है आवाज को जो है एक जगह से दूसरी जगह पर तरसील या गुजरने के लिए जो है पर आवाज को जो है एक वसीले की जरूरत होती है। तो ये वसीला जो है ठोस हो सकते हैं या रकीक अशिया या गैस हो सकती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तो इसमें जो है आवाज हवा के जर्रात जो है एक जगह से दूसरी जगह पर हरकत करते रहते हैं। तो यहाँ पर आवाज जो है सोर्स जो है मखरज से जो है वसीले में पैदा होता है, तो ये डिस्टरबेंस करता है या इसको जो है यहाँ पर हवा के जर्रात को जो है डिस्टर्ब करता है। जैसे कि अब अगर से हम यहाँ पर एक तस्वीर में देखें तो ये जो है जो नुकात नजर आ रहे हैं, तो अगर से हम हवा के जर्रात इसको तस्वर करें तो इसके अंदर जो है ये जर्रात जो है एक ही जगह पर जो है नीचे ऊपर ऊपर नीचे होते रहते हैं, मगर ये जो है एक जगह से दूसरी जगह पर हरकत नहीं करते। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये
ذرات جو ہے نیچے سے اوپر اوپر سے نیچے ایک ہی جگہ پر حرکت کرتے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے یہاں پر ہمیں مگر جو ہے اس کے اندر جو ہے توانائی جو ہے مستقل جاری رہتی ہے. تو یہاں پر اگر سے دیکھیں ہوا میں سب سے عام وسیلہ ہے, تو جس میں جو ہے یہاں پر ذرات جو ہے ایک ہی جگہ پر موجود رہتے ہیں, تو یہ جو ہے اپنے اوسط مقام سے نیچے اور اوپر ہوتے رہتے ہیں. مگر اسی طریقے سے جو ہے آواز حرکت کرتی چلی جاتی, آواز کی جو ہے توانائی جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر حرکت کرتی ہوئی چلی جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر سے ہم دیکھیں تو اگر سے ایک لائن کے اندر یا قطار میں جو ہے سبھی لوگ کھڑے ہو, تو اگر سے کوئی دھکا دے تو یہ قطار جو ہے آگے پیچھے ہوتی ہے. مگر جو ہے جو لوگ کھڑے ہیں تو وہ وہیں پر کھڑے رہتے ہیں, مگر وہ ان کے بیچ سے جو ہے توانائی گزرتی چلی جاتی ہے. تو اسی طریقے سے یہاں پر ایک ہی ہوا کے اندر آواز کی جو ہے لہریں گزرتی ہیں. جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک دو شاخہ لے کر جو ہے اگر سے ہم اس کو سکونی حالت میں رکھیں تو آواز کی لہریں جو ہے ذرات اس کے اطراف ہوتے ہیں. جیسا کہ یہاں پر ایک لائن ایک لکیروں سے بتایا گیا ہے کہ پہلے دو شاخہ ہوتا ہے تو اس میں جو ہے ایک لائن سے سیدھے. تو یہاں پر دوسری بار اگر سے جب ہم اس کو دو شاخہ کو ماریں تو یہ دو شاخہ جو ہے تو یہ حرکت ارتشا کرنا شروع ہوتا ہے. تو اگر سے یہ باہر کی طرف ہو تو اس میں جو ہے دوسری طرف جو ہے باہر ہوا کے ذرات جو ہے نزدیک پر ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے جب یہ جو ہے دو شاخہ اندر کی طرف ہو تو یہ ذرات جو ہے دور پر ہوتے ہیں. تو یہاں پر اس کو جہاں پر ذرات نزدیک پر ہوتے ہیں تو اس کو دباؤ کہتے ہیں, اور جہاں پر ذرات دوری پر ہو تو اس کو جو ہے تعطیف کہتے ہیں. تو جہاں پر جتنا زیادہ دباؤ ہوتا ہے تو اس کو کمپریشن کہلاتا ہے, اور جہاں پر دباؤ کم ہو تو اس کو ریئر فریکشن کہلاتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ جو ہے آواز جو ہے حرکت کرتی ہوئی چلی جاتی ہے. آواز کو سفر کرنے کے لیے جو ہے یہاں پر وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب ہم یہاں چھوٹا سا ایک سادہ سا ایک تجربے کو دیکھتے ہیں. اگر سے ہم ایک بیل لے کر جو ہے یا الارم کلاک لے کر جو ہے رکھ کے اس کو جو ہے بیل جار سے یا منہ ڈھک دیں اور اس میں جو ہے گھڑی رکھیں اور اس کو جو ہے یہاں پر ہمیں سوئچ آن کر دیں تو یہ گھڑی جو ہے بجتی ہے تو اس کا آواز ہمیں سنائی دیتی ہے. اگر سے جب ہم اس میں سے جو ہے یہ اس میں بیل جار کے اندر سے جو ہے اس کے ہوا کو جو ہے خارج کریں, ہوا کو اندر کھینچ لیں, تو یہاں پر ہمیں خلا جو ہے پیدا کریں تو یہ جیسے جیسے ہوا کم ہوتی جاتی ہے اسی طریقے سے یہ بیل جار کے اندر جو ہے آواز گھنٹی کی آواز جو ہے ہمیں کم سنائی دیتی ہے. ایسے ہی کم سنائی دیتے جو ہے ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جب اس کے اندر بیل جار کے اندر ہوا پوری ختم ہو جانے پر جو ہے گھنٹی بجتی ہے تو اس کے باوجود بھی جو ہے ہمیں آواز سنائی نہیں دیتی. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آواز کو ارتشا یا آواز کی ارتشا کے لیے جو ہے ہمیں وسیلے کی ضرورت ہے. تو یہ وسیلہ جو ہے چاہے ٹھوس ہو یا مایا ہو یا گیس ہو, خلا میں جو ہے ہمیں آواز سنائی نہیں دیتی. تو یہاں پر اگلی سرگرمی پر ہم نظر کرتے ہیں. تو یہاں پر ایک سٹرنگ لے کر یا سپرنگ لے کر جو ہے اس میں ایک نقطہ لگائیں. تو اگر سے آپ اپنے ایک دوست کو کہیں کہ یہ سپرنگ کو جو ہے ایک طرف پکڑیں اور ایک آپ جو ہے اس کو ڈھکے لیں تو اس سے جو ہے یہاں پر تو اگر سے دیکھیں تو آپ یہاں پر ایک سپرنگ کے چھلے جو ہے ایک طرف زیادہ نزدیک پر آتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے اس کے بعد ہی جو ہے یہ چھلے جو ہے دور ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے اس کے بعد جو ہے پھر سے چھلے جو ہے نزدیک ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر سے دور پر چلے جاتے ہیں. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ چھلوں سے جو ہے یہاں پر آواز جو ہے یا توانائی جو ہے حرکت کرتی ہوئی چلی جاتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر. اسی طریقے سے آواز بھی جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اسی طریقے سے حرکت کرتی ہے. جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر
جہاں پر چھلے زیادہ ہے وہاں پر زیادہ دباؤ ہوتا ہے, جہاں پر چھلوں کی مقدار جو ہے کم ہے وہاں پر کم دباؤ ہوتا ہے. مگر جو ہے اگر وہ چھلے جو ہے وہیں پر ہوتے ہیں, اگر سے اس کو مزید ہم آسانی سے جاننے کے لیے اگر سے آپ یہاں پر اس میں ایک نقطہ لگائیں تو وہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ نقطہ جو ہے جیسے ہی آپ اس کو ڈھکیلیں گے اسٹرنگ کو تو وہ نقطہ جو ہے آگے جاتا ہے اور پیچھے آ جاتا ہے, پھر اور ایک دوسری لہر آنے پر جو ہے پھر سے آگے جاتا ہے اور پھر سے پیچھے آتا ہے, تو اسی کی پوزیشن پر رہتا ہے یہ. تو ایسے لہروں کو جو ہے ہم لانجیٹیوڈنل ویوز کہتے ہیں یا طولی لہریں کہتے ہیں. تو طولی لہریں یا لانجیٹیوڈنل ویوز میں وہ علاقہ جہاں پر جو ہے چھلے بہت نزدیک پر ہوں تو اس کو جو ہے کمپریشن یا سی کہلاتا ہے. وہ علاقہ جہاں پر دباؤ جو ہے ذرات کا دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے اور جہاں پر ذرات کا دباؤ جو ہے کم ہوتا ہے تو اس کو جہاں پر ریئر فریکشن یا تعطیف کہلاتے ہیں اور اس کو آر سے ظاہر کرتے ہیں. وسیلے میں جو ہے آواز کی ارتشا دباؤ اور تعطیف کے سلسلے کی شکل میں جو ہے منتقل ہوتی رہتی ہے, اور یہ اس طریقے کے جو ہے لہروں یا ویوز کو جو ہے ہم لانجیٹیوڈنل ویوز یا طولی لہریں کہتے ہیں. آواز کی لہریں طولی لہریں ہیں, تو آواز جو ہے طولی لہروں سے ہم اس کو ظاہر کرتے ہیں. ان میں ذرات جو ہے اپنے ایک ہی مقام پر موجود ہوتے ہیں. تو اس میں دیکھیں تو اگر سے ذرات جو ہے ایک ہی مقام پر ہوتے ہیں تو وہ اپنا مقام کو تبدیل یا بدلتے نہیں, وہی مقام پر رہتے ہیں, مگر جو ہے وہ آگے اور پیچھے ہوتے ہیں. جب بہت نزدیک ہوتے ہیں تو یہاں پر اس کو جو ہے کمپریشن یا دباؤ کا علاقہ کہتے ہیں. تو اسی مقام پر جو ہے ایک کمپریشن ہونے کے بعد ریئر فریکشن ہوتا ہے جس میں جو ہے ذرات جو ہے بہت دوری پر ہوتے ہیں, تو اس کو ریئر فریکشن کہلاتے ہیں. تو اس وجہ سے اسی طریقے سے جو ہے آواز ارتشا کرتی جاتی ہے. جیسے یہاں پر ارتشا کرتے ہوئے ذرات ایک اسپیکر سے آواز نکلے تو یہ حواس کے ذریعے سے جو ہے ہم تک پہنچتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں پر جو ہے نکات میں اگر سے دیکھیں تو یہ نکات جو ہے ظاہر کرتے ہیں کہ لانجیٹیوڈنل ویوز یا طولی لہریں کس طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر حرکت کرتی ہیں بنا کسی ذرات کے جو ہے ایک جگہ سے حرکت کیے بغیر. وہ جو ہے ہوا کی لہریں جو ہے سفر کرتی ہیں. اسی طریقے سے عرضی لہر ٹرانسورس ویو یہ ایک اور قسم کی جو ہے ایک لہر ہے جس کو ہم ٹرانسورس ویو یا عرضی لہر کہتے ہیں. تو یہ عرضی لہر جو ہے اب یہاں پر ہم ایک سرگرمی کریں تو اگر دیکھیں تو اگر سے آپ اپنے دوست سے ایک رسی کو پکڑ کے جو ہے نیچے اوپر نیچے کھینچے اوپر نیچے کریں تو ایک لہر بنتی ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے تصویر میں دیکھا کہ اگر سے پانی میں پتھر ڈالے تو اس میں سے جو ہے جیسے لہریں بنتی ہے تو نیچے اوپر نیچے جو ہے پر لہریں بنتی ہیں. تو یہ لہروں کو اس طریقے کے لہروں کو جو ہے ٹرانسورس ویو یا عرضی لہر کہتے ہیں. تو ان لہروں میں ذرات جو ہے ارتشا کرتے ہیں تو یہ جو ہے اوپر نیچے ارتشا کرتے ہیں. جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں تو ایک یہاں پر بیچ میں جو ہے یہاں پر ایک نکات سے بنی ہوئی ایک لکیر ہے تو اس کو جو ہے پر اوسطی خط کہتے ہیں. اوسطی خط سے تو یہ ذرات جو ہے اوپر اور نیچے چلتے ہیں. تو جتنا اوپر چلتے ہیں تو اتنا ہی یہ جو ہے نیچے بھی آتے ہیں. جتنا اوپر رہتا ہے اتنا ہی نیچے. جتنا اوپر جاتے ہیں تو اس کو جہاں پر ہم اس کو چوٹی کہتے ہیں یا کرسٹ کہتے ہیں. تو جتنا اوسطی لائن سے نیچے رہتے ہیں تو اس کو جہاں پر ٹرف کہلاتا ہے. تو جتنا ٹرف اور کتنا کرسٹ ہے تو اس کو جو ہے یہاں پر اس طریقے سے یہ لہریں گزرتی ہیں. جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو ہمیں لانجیٹیوڈنل ویوز یا طولی لہر اور عرضی لہر کے بیچ میں یہاں پر مقامات کو ہم اور زیادہ اچھائی سے جانیں گے. عرضی موج وہ موج ہے جن میں جو ہے وسیلے کے انفاس ذرات اوسط مقام سے جو ہے نیچے اوپر ہوتے رہتے ہیں.
تو اس میں جو ہے یہ لہریں, روشنی کی لہریں جو ہے عرضی لہر یا ٹرانسورس ویو کہلاتی ہیں. تو آواز کی لہریں جو ہے ہمیں طولی لہر یا لانجیٹیوڈنل ویوز میں سفر کرتی ہیں. اگر سے ہم یہاں پر اس تصویر میں دیکھیں تو اس میں جو ہے جہاں پر جتنا زیادہ دباؤ ہو تو یہاں پر ٹرانسورس ویو میں اتنا زیادہ ابھار آتا ہے. جتنا زیادہ ریئر فریکشن یا تعطیف ہو تو وہ اوسطی لائن سے, اوسطی خط سے نیچے پر جو ہے یہاں پر ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو ہے ٹرانسورس ویو اور لانجیٹیوڈنل ویوز میں جہاں پر اس طریقے سے سفر کرتے ہیں. تو اب یہاں پر لہروں میں جو ہے ہمیں لہریں کو جو ہے ہم تقسیم کریں تو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. تو ایک لہر کو جو ہے میکینیکل ویوز کہتے ہیں اور دوسری جو ہے الیکٹرو میگنیٹک یا برقی مقناطیسی لہریں کہلاتی ہیں. برقی مقناطیسی لہروں کو جو ہے وسیلے کی ضرورت نہیں پڑتی, تو یہ جو ہے خلا میں بھی آسانی سے گزر سکتی ہیں. مگر جو ہے میکینیکی لہروں کو جو ہے اپنی ترسیل کے لیے, گزرنے کے لیے جو ہے یہاں پر وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے. وسیلے کی ضرورت جو پڑتی ہے تو اس کو یہاں پر وسیلے والی میکینیکی لہروں کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, ایک طولی لہر اور ایک عرضی لہر, لانجیٹیوڈنل ویوز اور ٹرانسورس ویوز. لانجیٹیوڈنل یا طولی لہر کو جو ہے آواز کی لہریں کہلاتی ہیں. آواز کی لہریں جو ہے لانجیٹیوڈنل ہے اور ٹرانسورس کی جو ہے پانی کی لہریں جو ہے ٹرانسورس کہلاتی ہیں. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پانی میں اگر سے پتھر ڈالیں تو یہ لہریں پیدا ہوتی ہیں, یا سمندر میں جو لہریں پیدا ہوتی ہیں تو یہ لہریں ٹرانسورس ویو یا عرضی لہریں کہلاتی ہیں. تو اب یہاں پر برقی مقناطیسی لہریں جو ہے ان کو وسیلے کی ضرورت نہیں پڑتی. ان میں جو ہے پارٹیکلز یا جو ہے ذرات جو ہے اوپر نیچے جو ہے حرکت کرتے ہیں اور اس میں جو ہے وسیلے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ جو ہے آپ اگلے کلاسز میں جو ہے پڑھیں گے. تو برقی مقناطیسی لہروں میں جو ہے لائٹ ہے, روشنی کی لہریں, مائکرو ویو اور انفراریڈ یا زبر صوتی لہریں, ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈز اور ریڈیو ویوز, یہ سب جو ہے برقی مقناطیسی لہریں کہلاتی ہیں. تو چلیے اب ہم سوالات اور اس کے جوابات دیکھتے ہیں. تو اب ہم یہاں پر جتنا ہم یہاں پر سیشن میں پڑھے ہیں تو ان کے اس سے متعلق سوالات اور اس کے جوابات کا جائزہ لیتے ہیں. آواز کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ آواز کسی بھی شے سے ارتشا کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آواز کسی بھی شے کی ارتشا یا اس میں حرکت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے, اور آواز جو ہے کیا ہے, ایک توانائی ہے. دوسرا سوال, آواز کی لہریں میکینیکی لہریں کیوں کہلاتی ہیں؟ تو آواز جو ہے, آواز کی لہروں کو ہم میکینیکی لہریں کیوں کہتے ہیں؟ آواز کی پیدا ہونے کے لیے قوت یا توانائی کی ضرورت پڑتی ہے. آواز کو جو ہے پیدا ہونے کے لیے قوت یا توانائی کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس کے ارتشا یا ترسیل کے لیے جو ہے وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے جو ہے یہ جو ہے میکینیکی لہریں کہلاتی ہیں. طولی لہریں اور عرضی لہروں میں کیا فرق ہے؟ مثال دیجیے. طولی لہریں کو وسیلے میں آواز کی ارتشا کے لیے ارتشا دباؤ اور تعطیف کے سلسلے میں کی شکل میں جو ہے ہوتا ہے. اس لیے طولی لہر کی ترسیل کے لیے وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے. طولی لہریں میں آواز کی ارتشا میں جو ہے دباؤ اور تعطیف کے بیچ میں کمپریشن اور ریئر فریکشن کے سلسلے وار جو ہے یہ آواز سفر کرتی ہے. اور طولی لہر میں جو ہے آواز کی ترسیل کے لیے یا اس کے ٹرانسمیشن کے لیے جو ہے وسیلے کی یا میڈیم کی ضرورت پڑتی ہے. اس وجہ سے جو ہے طولی لہر کی مثال جو ہے آواز ہے. آواز جو ہے ایک طولی لہر کی مثال ہے. عرضی لہر یا موج,
عرضی لہر وہ موج ہے جس میں جو ہے ذرات انفراد سے جو ہے اوسطی مقام سے جو ہے حرکت کرتے ہیں، اوپر اور نیچے، نیچے اور اوپر جو ہے حرکت کرتے رہتے ہیں۔ لہر کی ارتشا کی سمت کے عمودی سمت میں حرکت کرتے ہیں اور ان میں وسیلے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو عرضی لہر میں جو ہے وسیلے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو وسیلے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو یہ جو ہے روشنی جو ہے ایک عرضی لہر کہلاتی ہے۔ تو یہاں پر ہم اب گھر کا کام دیں گے، تو یہاں پر آپ اپنے اسکول کے اساتذہ کو ان سوالات کے جوابات لکھ کر ان سے سوالات کے جوابات کا کریکشن کرائیں۔ تو یہاں پر پہلا سوال، یہ ایک ارتشا کرتی ہوئی شے کے ذریعے ایک وسیلے میں پیدا ہوئی آواز کانوں تک کس طریقے سے پیدا ہوتی ہے؟ ایک وسیلے میں ارتشا کرتی ہوئی آواز ہمارے کانوں تک کس طریقے سے پہنچتی ہے؟ دوسرا سوال، وضاحت کیجئے کہ آپ کی اسکول کی گھنٹی بجے تو یہ آواز آپ تک کس طریقے سے پہنچتی ہے؟ یہ آواز کس طریقے سے پیدا ہوتی ہے اور آپ تک کس طریقے سے پہنچتی ہے؟ اس سوال کی وضاحت کریں۔ تیسرا سوال، فرض کیجئے کہ آپ اور آپ کے دوست چاند پر موجود ہیں، تو آپ اپنے دوست کی آواز کو کیسے سنیں گے؟ تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ آج ہماری اس کلاس کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، تو اگلی کلاس میں ہم پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.